اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا انما، بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تاکید کے ساتھ اس بات کو ہم بیان کرنے لگے ہیں۔ فرمایا یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اور یقین کے ساتھ کیا ہے، اور وہ ارادہ یہ ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے میرے محبوب کے خاندادے، اے میرے محبوب کی آل، رب نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہر قسم کا نقص، ہر قسم کا عیب، ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کی غلاظت، ہر قسم کا ریب، ہر قسم کا عیب ہم نے تم سے دور کر دیا، اور صرف نجاست کو، گندگی کو، طہارت کو، گناہ کو، بدی کو، بدکاری کو اور ہمارے محبوب کی آل ہم نے تم سے دور نہیں کیا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، بلکہ جس طرح تمہیں نجاست سے، غلاظت سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے، برائی سے، بدفعلی سے، بدکاری سے، ہر قسم کے گناہ سے، خطا سے، جس طرح ہم نے تمہیں دور کیا ہے، اسی طرح ہر قسم کے گناہ اور عیب کو ہم نے تم سے بھی دور کر دیا، تم ان سے دور ہیں اور وہ تم سے دور ہیں۔ تو گویا اس آیت کا مصداق یہ ہے کہ جہاں بد نظری ہو، جہاں بد فکری ہو، جس ذہن میں بد فکری ہو، جس دل میں بد فہمی ہو، فرمایا وہ دل اور وہ دماغ جس کا بھی ہو، جہاں غلاظت ہے، وہاں ہمارے محبوب کی آل کی محبت گھر نہیں کر سکتی۔ تو گویا جب دل ناپاک ہے، جب دل نجس ہے، جب دل غلاظت میں ہے، سے دل سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اہل بیت اطہار کی محبت کے لیے ذہن و شعور، قلوب و ذہان کے پاک ہونے شرط ہے۔ کیوں؟ رب فرماتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تم جس طرح پاک ہو اسی طرح تمہاری محبت بھی پاک ہے، اور یہ غلیظ مقام پر نہیں ٹھہر سکتی۔ تو گویا وہ لوگ جو اہل بیت اطہار کی محبت سے محروم ہے، حقیقت میں وہ خود بھی نجس ہے، ان کے دماغ، شعور، ذہن گمائن، ان کا اندر بھی نجاست میں ہے، وہ باہر سے بھی نجس اور ناپاک ہے۔